اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة التي تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کل کی آیات میں بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، جنات بھی ان کے تابع تھے، لہذا جو کام یہ ذمے لگاتے جنات ان کاموں کو مکمل کرتے تھے۔ اور کیا کیا کام جنات کرتے تھے اس کا یہاں ذکر ہے۔ فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محاریب، بناتے تھے، کام کرتے تھے وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چاہتے تھے، من محاریب، محراب، محراب جیسے گول ڈاٹ والی جو عمارتیں ہوتی ہیں، مسجدوں کے اندر محراب بنے ہوتے ہیں، اس طرح کے محراب کی شکل والی عمارتیں، تعمیرات، یہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے اور وہ بناتے تھے۔ وہ تماثیلا، اور مجسمے بناتے، مجسمے، انسانی مجسمے بناتے تھے۔ مجسمے بنانا، تصویر بنانا تو حرام ہے۔ یہ کیوں بناتے تھے؟ اس کی دو جواب ہیں۔ ایک تو اس زمانے میں تصویر بنانا حرام نہیں تھا، اس لیے مجسمے وہ بناتے تھے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ مجسمے اور تصویریں جو بناتے تھے وہ کسی جاندار کی نہیں ہوتی تھی، بے جان چیزیں جیسے درخت، پہاڑ، دریا، ان چیزوں کے ایک صورتیں بناتے، پتھروں پر کشیدہ کرتے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے بناتے تھے جنات، کل جواب، اتنے بڑے پیالے ہوتے تھے جیسے بہت بڑا حوض ہوتا ہے۔ اب حوض بہت بڑا جس میں کتنا زیادہ پانی آ جائے، ایسے ایسے پیالے بناتے۔ وقدور الراسیات، اور ہانڈیاں ہوتی تھیں جو اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی اپنی جگہ پر، ایسی ہانڈیاں بناتے، کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک ایک آدمی کو ایک ایک پلیٹ میں ڈال کر تو نہیں دے سکتے، پھر جنات کھاتے بھی زیادہ تھے، تو جنات کے لیے پیالے اس طرح کے تھے جیسے بڑے بڑے حوض، یعنی کمرے کے برابر پیالے، اس پیالوں میں ڈال کر جنات کو کھانے کے لیے دیتے۔ ہانڈیاں ایسی نہیں تھی جیسے آج کل دیگیں ہیں جس کو اٹھا کر ادھر ادھر لے، اتنی بڑی بڑی تانبے کی وہ دیگیں ہوتی تھی کہ جس کو ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے تھے، ایک ہی جگہ فٹ کی ہوئی تھی، وہیں پر جنات کھانے پکاتے رہتے۔ یہ کام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود جیسا شکر کرنے کا۔ آل داود یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ جیسا عمل کرتے تھے شکر کا، تم بھی، پوری امت کو حکم ہے کہ تم بھی آل داود جیسا یعنی شکر والا عمل کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور بہت ہی تھوڑے ہیں میرے بندوں سے شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شکوہ کیا اور فرمایا میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جس حالت میں بھی ہے، کیونکہ جس حالت میں بھی ہے ایک اس سے بد حالت ہے اور ایک اس سے اچھی حالت، تو بد حالت سے تو بہتر ہی ہے، اس لیے شکر ادا کریں۔
فرمایا یہ جنات، ہوا، یہ سب چیزیں ان کا ایک دور گزرا ہے، لیکن ہر عروج کو آخر زوال ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات خادم بن کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ آخر ایک نہ ایک دن آیا، فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جس زمانے میں ان کی موت کا وقت قریب آیا، اس زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر انہوں نے شروع کر رکھی تھی جنات کے ذریعے سے، اور ایسے نہیں صرف اینٹیں لگا رہے تھے، سمندروں میں سے قیمتی جواہر اور موتی نکال کر مسجد کی دیواروں میں فٹ کر رہے تھے، اور یہ جنات کر سکتے تھے۔ انسان اگر کوئی نیچے جاتا ہے سمندر میں، جیسے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ گئے اور وہ واپس ہی نہیں آئے، تو اس طرح سمندر میں تو بہت خطرناک ہے، لیکن جنات چلے جاتے تھے، وہ نکال کر لیا تھا۔ اب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام ملا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، لہذا اپنے کام کو سمیٹ لیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ابھی کام لمبا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو پیغام دو کہ اگر موقع ہے مجھے کچھ اور ٹائم دے، مجھے ٹائم مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موت کا ٹائم آگے نہیں ہوتا، وہ جس کا جو ٹائم مقرر ہے اسی وقت ہی اس نے جانا ہے۔ ہاں آپ اس طرح کریں، ایک شیشے کا کمرہ بنائیں، اس کمرے کے اندر اپنی ٹھوڑی ایک لکڑی کے عصا کے اوپر ٹھوڑی رکھ کر جنات کو کہہ دیں کہ میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو۔ لہذا انہوں نے شیشے کا کمرہ بنایا، اس کمرے میں جا کر ایک لاٹھی کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھ کر کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، عبادت کرتے رہے۔ اسی طرح فرشتے نے ان کی روح نکال لی۔ اب وہ فوت ہو گئے، لیکن بند شیشے کا کمرہ تھا، اندر سے نظر آ رہے تھے، لہذا جنات ان کے خوف سے کام کرتے رہے۔ کرتے جب بیت المقدس مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اب بتانا تھا جنات کو کہ یہ تو فوت ہو چکے، لہذا دیمک کو حکم دیا۔ دیمک نے نیچے سے آ کر ان لاٹھی کو کھایا، لاٹھی گری تو حضرت سلیمان بھی گر گئے، پتہ چلا فوت ہو چکے۔ فرمایا پھر جب فیصلہ کیا ہم نے ان پر موت کا، نہیں رہنمائی کی جنات کی ان کی موت پر، مگر زمین کے کیڑے نے، دیمک نے کھا لیا اس نے ان کی لاٹھی کو۔ فلما خرّا، پھر جب گر پڑے حضرت سلیمان، ظاہر ہو گیا جنات پر یہ بات کہ اگر ہوتے وہ غیب جانتے ہوتے، جنات کو پہلے یہ گمان تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، جب ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا سلیمان علیہ السلام کب کے فوت ہو چکے ہیں اور وہ کام کرتے تھے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے نہ ٹھہرے رہتے اس ذلت والے عذاب میں، اتنا عرصہ کام کرتے رہے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر بہرحال مسجد مکمل ہو گئی، سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور جنات آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد آج تک جنات جو ہے، سارے جنات کسی کے قابو میں نہیں آئے۔ عملیات والے چلے کرتے ہیں، کوئی قبرستان میں چلا کرتا ہے، جنات کو قابو کرتے ہیں، پھر وہ جنات جس کے قابو آتے ہیں پھر اس کو سونے نہیں دیتے، اس کو دن رات پھر تنگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے قوم سبا، چونکہ سورہ سبا ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے، اس کا خلاصہ میں بتا کر پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ ایک قوم تھی جو بڑی فراوانی اللہ نے ان کو دی تھی۔ ان کے 2 باغ تھے، یوں جیسے سبزہ زار ہے ایسے سبا ایک علاقہ تھا، اس کی سائڈوں پر 2 باغ تھے۔ وہ باغ اتنے گھنے تھے کہ ان کے درخت آپس میں ایسے جڑے ہوئے تھے، انتہائی پھل، خوشبو، حتیٰ کہ کہتے ہیں اتنی یہاں پر پھل فروٹ خوشبوؤں کی وجہ سے نہ یہاں مکھی تھی نہ مچھر تھا، نہ یہاں پر یہ بچھو تھا نہ سانپ تھا، کوئی چیز۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ایسا جو گزرتا جس کے بالوں میں جوئیں ہوتی تھیں، ان کی جوئیں مر جاتی تھی، اور اگر کوئی سر پر ٹوکرا رکھ کر گزرتا تھا، صرف گزرنے سے اس کے ٹوکرے میں پھل گر کے وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنے پھل۔ لیکن نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیسا بھیجا۔ انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر،
وہاں سے پانی لگاتے تھے اپنے باغات۔ اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چوہے کو بھیجا، اس چوہے نے نیچے سے سوراخ کیا اور کاٹا، وہاں سے پانی رسنا شروع ہوا۔ پانی رستے رستے جو ہے دیواریں کمزور ہو گئیں، پھر یکدم پانی کا ریلا آیا اور سارا باغ بھی تباہ ہو گیا، اور سب لوگ، اکثر لوگ تباہ ہو گئے، باقی کچھ بھاگ بھوگ گئے۔ اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد پھر تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنا پڑا ناشکری کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیشہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق ہے قوم سبا میں ان کی رہائش گاہوں میں نشانی، دو باغ تھے دائیں سے اور بائیں سے، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق سے اور شکر کرو اس کا، بلدۃ طیبۃ، شہر تھا پاکیزہ، رب تھا بخشش کرنے والا۔ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، بھیجا ہم نے ان پر بند کا سیلاب، وہ جو بند باندھا ہوا تھا وہ سیلاب۔ وبدلناہم بجنتین، جنتین، بدلے میں پھر دیا ہم نے ان کو دو باغوں کے بدلے میں دو ایسے باغ، ذواتی اکل خمط، جو کسیلے پھل والے تھے، وعصر، کچھ جھاؤ کے درخت تھے، وشیء من سدر قلیل، اور کچھ بیریوں کے درخت تھے، وہ سب پھل فروٹ ختم ہو گئے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، فرمایا یہ ہم نے ان کو بدلہ اس لیے دیا بوجہ اس کے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیا کرتے ایسا مگر ناشکروں کو، جو بہت ناشکری۔ اور یہ ناشکری ہوتی ہے کہ جان اللہ نے دی، ہر نعمت اللہ نے دی، اور کفر کرے، کفر کرے، نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ قرآن میں اس واقعے کو ذکر کر کے بتایا ہے مسلمانوں، اس لیے تم ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرو، اس کی دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔